بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بجٹ 2024-25 نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں اور عوام اس قدر پریشان ہیں کہ اب جو ہے وہ ایک خاموش انقلاب کی طرف جو ہے وہ قدم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ کل ملک بھر کے اندر تاجروں نے مظاہرے کیے اور واضح طور پہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر 12 جولائی سے پہلے تمام ٹیکس واپس نہ لیے گئے تو ملک گیر جو ہے وہ ہڑتال ہوگی اور تمام مارکیٹیں بند رہیں گی اور کاروبار بند رہے گا۔ پہلے ہی ہمارے جو معیشت کی حالت ہے وہ انتہائی جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور یہ سارے جتنے بھی فیکٹ شیٹیں دکھائی جا رہی ہیں، ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ سہانے خواب دکھا رہے ہیں، یہ سب کیا سرائیاں ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ یہ تمام آئی ایم ایف کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں، یہ آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ خوش کن نعرے لگاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف اگر اس کی کڑی شرائط ہیں تو وہ صرف کیا غریبوں کے لیے ہیں کہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگا کے ان کو جناب وہ ذلیل و خوار کریں اور ان کا جو ہے وہ گھر کا چولہا بجھا دیں؟ کیا وہ صرف ٹیکسز جو ہیں وہ عام آدمی پہ ہیں جن کی زندگی پہلے ہی عذاب بن چکی ہے؟ لوڈ شیڈنگ ایک سائڈ پہ ہے، دوسرے سائڈ پہ لاکھوں ہزاروں کے بل آ رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ سیکھ پائیں۔ دوسری جانب کیا آئی ایم ایف کی نظر نہیں جا رہی ہے کہ یہ اتنے بڑی جو کابینہ بنائی ہوئی ہیں جو اربوں خربوں کے یہ بجٹ کھا جاتے ہیں، کبھی انہوں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی ہے کہ آپ اپنی کابینہ کا سائز چھوٹا کریں، آپ اپنے مشیروں کی جو فوج آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کو چھوٹا کریں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنی مراعات جو ہے وہ کم کریں، کبھی انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے حکومتی اخراجات کو ریڈیوس کر کے 20% پہ لے آئیں۔ آپ نے تو بالکل الٹی گنگا جو ہے وہ چلا دی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ اس قوم کو زیادہ دیر بے وقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، دوسری جانب آپ ممبران اسمبلی کی تنخواہیں آپ نے بڑھا دی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں اس اسمبلی میں بیٹھ کے؟ یہ ممبران اسمبلی یہ عوام کی حقیقی نمائندگی تو نہیں کرتے ہیں، یہ تو سارا دن ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر صرف ٹی اے ڈی اے بنانے آتے ہیں۔ اور یہ اس اسمبلی کے اندر کون سی اس قوم کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے؟ ملک کے اندر قانون نام کی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس ملک کے اندر جتنے بھی یہ کاغذ کے آپ انبار لگا رہے ہیں، یعنی فائلیں بنا رہے ہیں اور بڑی کتابیں بنا رہے ہیں، اس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے تمام ممبران اسمبلی کی تنخواہیں جو ہیں وہ جو پہلے 1.5 لاکھ روپے تھیں اس کو آپ نے جناب اس کے اندر اضافہ کر دیا راتوں رات۔ آپ نے ان کی مراعات جو ہے وہ ڈبل کر دی ہیں۔ آپ نے ان کے جو بیرون ملک سفر ہیں وہ ان کے ٹکٹ جو ہیں اس کے اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو آپ نے اس کے عوض ان کے جناب بزنس کلاس کے لیے 3-3 4-4 لاکھ روپے ان کو مراعات دے دی ہیں۔ آپ نے ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ فری ٹکٹ کر دی ہیں اور ریلوے کی بھی کر دی ہیں اور بزنس کلاس جو ہے وہ اپنا اس کی بھی کر دی ہیں، ایئر لائنز کی بھی۔ آپ کو یہ کس نے اجازت دی ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں عوامی وزیر اعظم ہوں۔ آپ کس چیز کے عوامی وزیر اعظم ہیں؟ عوام کو دھوکہ نہ دیں، عوام سب کچھ جانتی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور یہ پیسہ کن مد میں جا رہا ہے اور کتنے مشیر کھا رہے ہیں، کتنے وزیر کھا رہے ہیں، اور یہ ترقیاتی کاموں کے نام پہ کس طریقے سے ٹھیکیداروں سے جو ہے وہ بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ ملک کے اندر جو سڑکیں بن رہی ہیں ان کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ کس یہ جو مہنگے پروجیکٹ کرتے ہیں ریت بجری کا، یہ اس سے عوام کو جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرے گا۔ عوام بالکل بفرنے والے ہیں۔ عوام کا اب جو ہے وہ صبر جواب دے چکا ہے۔ وہ یہ اتنے بھاری بھرکم نہ بجلی کے بل ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے اس بجٹ کے بعد جو ہے وہ کس قدر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ وزیر اعظم صاحب تھوڑا اس طرف توجہ دیں۔ سیمنٹ کے قیمت میں راتوں رات 300 سے 400 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا جو آٹا ہے وہ آٹے کی قیمت میں بھی 300 سے 400 روپے فی توڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ عوام پہلے پس چکے ہیں۔ بجلی کے بل جو ہیں وہ اس طریقے سے گر رہے ہیں جیسے جو ہے وہ آسمانی بجلی گرتی ہے، اور یہ لوگ کسی صورت بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بل ادا کر سکیں۔ وہ کیا کریں گے؟
ان کو کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیاسی مورے کی ضرورت نہیں ہے اب قوم کو۔ اب قوم کو ایک انقلاب کی طرف آپ خود دھکیل رہے ہیں، آپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دھکیل رہے ہیں، آپ اپنے مشیروں وزیروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ آج بھی سندھ کے اندر جو ہے وہ 10 نئے مشیر لگا دیے گئے ہیں، 6 ترجمان لگا دیے گئے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، یہ قوم پہلے بھوک افلاس سے مر رہی ہے، اوپر آپ یہ اپنے جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ وارداتیں ڈال رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس طریقے سے آپ جناب وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی یہ ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم عوام کے لیے جناب وہ بڑا سوچ رہے ہیں؟ آپ عوام کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے ہیں، آپ صرف اشرافیہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اشرافیہ کے لیے سوچ رہے ہیں، اور یہ تمام شعبدہ بازیاں ہیں۔ خدا کے لیے یہ ملک شعبدہ بازیوں سے نہیں چلے گا، یہ خوش کن نعروں سے نہیں چلے گا، یہ آپ کی ان پالیسیوں سے تباہی ہے۔ آج ایک جو ہے وہ بڑی ٹیکسٹائل مل جو کراچی میں ہے، اس نے آج باقاعدہ اس جو ہے وہ ٹیکسٹائل مل کے بعد جو ہے وہ جو ملازمین وہاں پتنی کئی سالوں سے ملازمتیں کر رہے تھے، ان کے لیے ایک چسپاں کر دیا گیا ہے اشتہار کہ آپ جو ہے وہ 30 جولائی تک یہاں ہیں، اس کے بعد آپ کی چھٹی، آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور اگست میں ہم آپ کو تمام بقایا جات دیں گے۔ ہم یہ فیکٹری نہیں چلا سکتے، نہ ہم بجلی کا بل ادا کرنے سے وہ قابل ہیں، اور نہ ہی ہم بھاری بھرکم ٹیکسز ادا کر سکتے ہیں۔ اب تو آپ نے سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ ٹیکسز کی جو آپ نے بھرمار کی ہے یہ اشرافیہ پہ کریں، اور عوام سے یہ سارے ٹیکس واپس لیں۔ بصورت دیگر آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ پبلک خود نکلے گی، بھوک سے نکلے گی، افلاس سے نکلے گی، بدترین حالات کی وجہ سے یہ باہر خود آئے گی، اور آپ حکمرانوں کے گریبانوں میں ان کے ہاتھ ہوں گے، اور کسی کو اب یہاں ان کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حالات اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ خود ان کو اس دلدل میں دھکیل رہے ہیں کہ یہ آپ تک پہنچیں، ان کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچیں، اور یہ پہنچنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، سری لنکا کے اندر جو انقلاب آیا وہ ایسے نہیں آیا، وہاں پہ بھی ایسی لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی گئی تھیں، اور اس کا خمیازہ پھر بھگتا اور آپ بھی بھگتیں گے، کیونکہ یہ جس طریقے سے صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ عوام اس بجٹ کو یہ عوام دوست دشمن نہیں، یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے بلکہ عوام دشمن بجٹ ہے۔ آپ اس بجٹ کے اندر جتنے نئے ٹیکسز لگائے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء پہ لگائے ہیں، آپ نے جناب سیل پرچیز پہ لگائے ہیں، آپ نے جتنے بھی یہ جو ہے وہ بھرمار کر دیا ہے، پراپرٹی پہ ٹیکس لگائے ہیں، یہ تمام ختم کریں، اور یہ تمام کا رخ جو ہے آپ وصول کریں بڑے جاگیرداروں سے، آپ وصول کریں سرمایہ داروں سے، آپ وصول کریں بیوروکریٹ سے، آپ وصول کریں جو ہے اشرافیہ سے، جس نے اس ملک کو لوٹا بھی ہے، اور اس ملک کا خزانہ جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ ہضم کیا ہے، اور بیرون ملک بڑی بڑی امپائریں آپ سمیت سب نے بنائی ہوئی ہیں۔ آپ وہاں سے پیسے لائیں، آئی ایم ایف کے سامنے آپ کشکول لے کر کیوں جاتے ہیں؟ اپنی تمام جائیدادیں بیچیں وہاں سے۔ اگر آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنے بچوں کو اور اپنے بھائی کے بچوں کو سب کو ادھر بلائیں، سلیمان شہباز کو بلائیں، اس کے بعد آپ اپنے جو ہے وہ بلائیں حسین نواز کو، حسن نواز کو، اور اسحاق ڈار کو کہیں، جس کی عمارتیں دبئی میں اندر سب سے مہنگی ترین عمارتیں ہیں۔ اس کا باپ کون سا اتنا بڑا جاگیردار تھا، بڑا امیر تھا، اس نے یہ جائیدادیں یہاں سے لوٹ مار کر کے آئی ایم ایف کی نمائندگی کرتے ہوئے بنائی ہیں۔ یہ سب واپس کریں۔ اس ملک کے ساتھ اب بہت ہو چکا، اب عوام جاگ چکے ہیں، اور عوام کو جاگنا ہوگا۔ بصورت دیگر عوام کی پھر یہاں لاشیں ہی گریں گی، جیسے اللہ نہ کرے کہ ویتنام میں، اور جیسے باقی وہ چھوٹے چھوٹے ممالک جہاں پہ حالات خراب ہیں۔ بہت شکریہ۔